اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور گزشتہ کئی رمضان سال ہا سال سے ہم گزارتے آ رہے ہیں اور ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ وہ تبدیلی جو ماہ رمضان جس کا متقاضی ہے وہ ہمارے اندر نہیں آ سکی۔ تو ان 4 ہفتوں میں اپنے آپ کو کیا ایسا تبدیل کریں، کیا طریقہ کار رکھیں، اس موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، ایک ایسا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کہ قرآن میں اس متعلق یہ بات آئی ہے سورہ بقرہ میں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم و خبر ہو۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً ابھی سے ہی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، علماء سے لوگ رابطہ شروع کر دیتے ہیں اور ایک بہت ساری باتوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے روزہ رکھنا ہم پر سے ساقط ہو جائے، وہ مولانا منع کر دیں کہ ہاں بھائی اس صورتحال میں تو آپ روزہ نہ رکھیں، جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم ہو۔ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اگر تم جاہل ہو تو پھر شاید تم اس سے پہلو اپنے آپ کے لیے روزے کو تم نقصان دہ سمجھو۔ تو بہرحال ہر لحاظ سے یہ روزہ اس قدر فضیلت کا حامل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندگان خدا کے درمیان محمد کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے مہینوں کے درمیان ماہ رمضان کی حیثیت ہے۔ درود بھیجیے محمد وعلی یعنی ماہ مبارک رمضان کو اپنے سے ایک تشبیہ اور نسبت پیغمبر نے دی، اس قدر عظمت کا حامل ہے یہ ماہ مبارک رمضان۔ اور اہل بیت بھی یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کو مسجد کوفہ کے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی ہے جس طرح ہم اہل بیت کو تمام لوگوں پہ فضیلت بخشی ہے۔ کہیں رسول اللہ اپنے جیسا یا مماثل یا متشابہ قرار دے رہے ہیں، مشابہ قرار دے رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کو، اور کہیں اہل بیت اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اس متعلق۔ تو بہت ہی عظمتوں کا حامل یہ مہینہ ہے۔ روایات میں اس قدر اس کے نام بیان ہوئے ہیں اس مہینے کے کہ یہ ماہ توبہ ہے، ماہ مواسات ہے یعنی ہمدردی کا مہینہ ہے، ماہ انابہ اس کو بھی توبہ ہی کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر انسان جاتا ہے، اس کو ماہ محو سیئات کہا جاتا ہے، ہمارے گناہ سارے اس میں معاف ہو جاتے ہیں، ماہ صبر ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ ضیافت اللہ ہے، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، ہم سب مہمان ہیں اس کے دسترخوان پر، ماہ قیام ہے، گناہوں کے مقابلے میں بھی انسان قیام کرتا ہے اور عبادات میں بھی قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پروردگار کی عبادت کرتا ہے۔ اس کو ماہ اسلام کہا گیا ہے، ماہ طہور کہا گیا ہے، پاک و پاکیزہ کرنے والا مہینہ، ماہ تمہیز، ماہ تصفیہ، صفائی کرنے والا، گناہوں کی صفائی کرنے والا مہینہ۔ کتنے اس کے نام ہیں جو اس ماہ مبارک کی عظمت کے اوپر دلیل ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ابھی آج کے ہی درس میں ہم بار بار اس کو کہیں گے بھی، تو جب بھی کبھی ہوتا ہے تو لوگ فوراً اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ مثلا میں کہوں گا کہ رمضان میں ایسا ہوا تو لوگ فوراً ایک حدیث پیغمبر پیش کرتے ہیں کہ لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ ولکن قولوا شہر رمضان۔ رمضان مت کہو کیونکہ یہ خدا کے ناموں میں سے ایک ہے، لہٰذا ماہ رمضان کہو۔ تو کہیں پہ بھی ہم نے مدرسہ کبھی پوسٹ میں بھی لکھ کر لگاتا ہے کہ رمضان، تو لوگ فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کر دی۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ
حدیث ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی آئی ہے، بلکہ کچھ علماء کہتے ہیں یہ آئی ہی ان کی کتابوں سے ہمارے یہاں ہے. لیکن وہ علماء، ان کے علماء بھی، ایک گروپ تو وہ ہے جو اس حدیث کو جھوٹی قرار دیتا ہے، اور ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو ہے ضعیف حدیث ہے. اور ہمارے بھی علماء مثلا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے یہ بات کہی ہے کہ رمضان یہ خود کتنی ہی احادیث فقہی ایسی ہیں جس میں ائمہ معصومین نے خود اس لفظ کو استعمال کیا رمضان، اور اس کے ساتھ ماہ نہیں لگایا ہے. اور کتب احادیث معتبرہ ہمارے اللہ کے اس نام سے خالی ہیں جس میں اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے. یعنی اس میں حدیث میں ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ. تو آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں ہماری احادیث کی کتب میں ایسا نہیں، اور خود ائمہ نے رمضانان تثنیہ کا صیغہ بھی اس میں استعمال کیا ہے. تو بہرحال یعنی اگر کہیں ایسا ہو بھی جائے تو یہ اتنی معتبر بات نہیں ہے، اور کتب احادیث میں اللہ کا ایسا کوئی نام ذکر نہیں ہوا ہے. اسی وجہ سے مختلف مراجع سے سوال پوچھا گیا کہ مومنین کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ فقط رمضان کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ماہ رمضان کہا جائے. کیا یہ بات درست ہے؟ تو آقا سیستانی اور وحید خراسانی کا جواب آیا کہ فقط رمضان کہنا بھی جائز ہے. آیت اللہ خامنئی بھی فرماتے ہیں کہ فقط رمضان کہنا شرعاً حرام نہیں ہے، اور آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں فقط رمضان کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصود وہی ماہ مبارک رمضان ہی ہوتا ہے. البتہ آیت اللہ سعید الحکیم اور حافظ بشیر نے ایک مختصر سا جواب دیا ہے کہ بعض احادیث میں اسی طرح سے وارد ہوا ہے، یعنی اس کی تحقیق میں نہیں گئے کہ وہ حدیث صحیح ہیں یا نہیں ہے، کہا کہ بہرحال یہ آیا اسی طرح سے. تو بہرحال آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر صرف رمضان بھی کہا جائے. یہ اس وجہ سے بات کہی کہ لوگ عام طور پر درس سننے کے فوراً بعد ہی نیچے کمنٹس لکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسپیکر کی غلطی بتاتے ہیں کہ دیکھیے خود حدیثوں میں آیا اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کر دیا. عرفہ کے سال کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ دیکھیے ویسے تو یہ ہے بہت مشہور بات کہ اسلامی مہینوں کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور محرم پہلا اسلامی مہینہ ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر خود ایک مدرسے کی طرف سے ایک درس بھی اپلوڈ ہو چکا ہے کہ اسلامی مہینے کا آغاز کب سے ہوا. تو بہرحال کچھ کہتے ہیں کہ ربیع الاول سے ہوا ہے، لیکن زیادہ شہرت وہی ہے کہ ماہ محرم سے ہوا ہے. لیکن جو عرفاء ہیں جو بہت ہی معنوی مقامات رکھتے ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ عرفاء اپنے سال کا آغاز ماہ مبارک رمضان سے قرار دیتے ہیں کہ پچھلے 11 مہینوں میں ہم نے کیا کیا اور اگلے 11 مہینوں میں ہمیں کیا کرنا ہے. پچھلے 11 مہینوں میں ہم کتنا آگے بڑھے ہیں یا کتنا پیچھے گئے. پچھلے سال کے مقابلے میں، پچھلے مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک رمضان تک ہم نے شیطان سے کتنا زیادہ شیطان سے بچنے میں استقامت دکھائی ہے، کتنا ہم نے دین کے اوپر عامل ہوئے ہیں. یہ چیز آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ وہ عرفاء جو ہیں اپنے سال کا آغاز رمضان سے قرار دیتے ہیں اور اس کو محاسبے کا مہینہ قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کو اس میں اپنے چیک کرنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ بس آئے اور پھر ہم وہی سحری اور افطاری کھانے کے صرف اس چکر کے اندر رہیں. یہ اپنے محاسبے کا مہینہ ہے. پچھلے 11 مہینوں میں کیا کیا اور آئندہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے جسے عام طور پر لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. مہینہ آ کر گزر جاتا ہے، کوئی اپنا محاسبہ نہیں کرتا، کوئی پچھلے سال کے مقابلے میں اپنے اندر تبدیلیوں کو غور نہیں کرتا. میں اطاعت میں کتنا قدم آگے بڑھایا، گناہوں سے میں کتنا بچا پچھلے سال کے مقابلے میں، اور شیطان سے بچنے کے لیے میں نے کون سی حکمت عملی اختیار کی. فرماتے ہیں کہ اس سال کے اس مہینے کو محاسبے کا مہینہ قرار دیتے ہیں. یہ جو ہے انسان اپنے آپ کو دیکھے، جج کرے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں. بہت اہم ہے اسی رمضان سے آپ کو ایک اپنی پچھلے 11 مہینوں کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ایک نگاہ دوڑانی. یہ 4 ہفتوں پہ مشتمل ایک کورس ہے.
دیکھیے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ مشق اور پریکٹس کی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ جناب فوجی مشقیں ہوتی ہیں، جنگ ہر وقت تو ملکوں میں نہیں ہوتی، لیکن فوجی روزانہ اٹھ کے ڈرل کر رہے ہوتے ہیں، مارچ پاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہ وہ سارے پتہ چلا کیونکہ جنگ نہیں ہو رہی سارے اپنے بیریکوں میں لیٹ کے کھا پی رہے ہیں، توندے بڑھا رہے ہیں اپنی، ایسا تو نہیں ہوتا. تو پورے سال ان کو مشق اور پریکٹس کی جاتی ہے کہ جب جنگ ہوگی تو تم اس قابل ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکو دشمن کا. تو یہ 4 ہفتوں پر جو مشتمل کورس ہے، یہ پورے سال جو آپ کو شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، گناہوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ 4 ہفتوں کا ایک ریفریشرز کورس ہے جو کہ آپ کرتی ہیں. دیکھیے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان آج کل جم جوائن کرنے کا کافی وہ ہو گیا ہے، خواتین بھی بڑا جم جوائن کرنے لگی ہیں، مرد حضرات بھی کرتے ہیں اور اپنے جسم کو فٹ رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. البتہ خواتین کے لحاظ سے بہرحال یہ کہ کچھ یہاں کے یا مختلف جم میں کچھ مفاسد ہوتے ہیں اور وہاں سے اس طرح کے لباس پہننا اور یہ سب باتیں جو ہے خواتین سیکھتی ہیں. بہرحال اگر کوئی بالکل ایسی بات نہیں تو انسان اپنی جسمانی فٹنس کے اوپر بھی توجہ دے سکتا ہے. لیکن بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی ریاضت بدن یعنی بدن کی ایکسرسائز قلب کی صفائی سے زیادہ ہو تو یہ ہمارے نزدیک نفاق ہے. یعنی آپ کوئی بھی توجہ اپنی روحانی فٹنس کے اوپر نہیں دے رہے کہ بھائی یہ مثلاً اگر وزن کسی کا زیادہ ہو گیا ہے، وہ جو خوب دن اور رات لگا ہوا ہے، بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، ڈائٹنگ کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، دوڑیں لگا رہا ہے، جم جوائن کیا ہوا ہے، وزن اٹھا رہا ہے، اس پہ تو بہت توجہ ہے لیکن روح کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. پیغمبر کہتے ہیں نفاق ہے. جس طرح انسان بدن کے اوپر توجہ دیتا ہے اس کی فٹنس پہ، روحانی اپنی روح کی فٹنس کے اوپر بھی ویسے ہی اس کو توجہ دینی چاہیے. جب یہ توجہ دے گا پھر کہیں جا کے تبدیلی اس کے اندر رونما ہوگی. ماہ مبارک رمضان اس کے لیے اس وقت کارآمد ہوگا. ورنہ تو یہ ہوگا کہ وہ فقط وہ جسم میں جو تھوڑا بہت پانی کم ہوا تھا وہ 20 گلاس شربت پی کے اس کو کمی پوری کر لیتا ہے. کھانا تھوڑا بہت ہی دوپہر کا ایک مس ہوا تھا، اس سے دگنا تگنا کھا کے اپنے زیادہ تر لوگوں کے تو وزن بڑھ جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر. تو بدن سے زیادہ اپنی دل کی اور روح کی صفائی کے اوپر توجہ دینی. جبکہ پیغمبر اکرم کی اپنی سیرت کیا ہے کہ جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا تھا رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ کا زیادہ وقت نماز میں اور دعا میں گزرتا تھا اور آپ لوگوں کو استغفار کی بہت تاکید بھی فرماتے تھے. دیکھیے جب بھی کہا جاتا ہے کہ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بس توبہ توبہ کانوں کو کھینچا، منہ پہ 2-3 تھپڑ مارے تو یہ توبہ ہو گئی. نہیں، گناہوں سے ہاتھ ہٹا لیجیے. یہ بہت ہی ماہ مبارک رمضان کا سب سے بڑا پیغام ہی یہی. جب تک گناہ کم نہیں ہوں گے اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ گناہوں سے پرہیز کے سلسلے میں ہماری جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں نا انتہائی کمزور اور نحیف ہوتی ہیں، بہت ہی نحیف کمزور. مثلا وہی والی ہوتی ہیں جو میں لطیفے کے طور پر ہی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ جناب آپ ایکسرسائز کیا کریں. سست آدمی سے اس نے کہا کرتا تو ہوں ایکسرسائز. کون سی والی؟ وہ 1 انگلی والی، چیل اڑی کوا اڑا والی. تو یہ کون سی ایکسرسائز؟ یہ تو انتہائی کمزور ترین آپ نے کوشش کی ہے، یہ کوئی ایکسرسائز ہے؟ تو گناہوں سے پرہیز کی کمزور اور نحیف کوششیں، یعنی ذرا سے بھی زحمت اٹھاتے نہیں ہیں ہم لوگ کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کس قدر کوشش کرنی چاہیے. مثلا تھوڑا سا بھی آپ کو کوئی اپنا مقصد ہوتا ہے، آپ رات دن ایک کر دیتی ہیں، گھر والوں سے بھی لڑائی کرتی ہیں، نہیں مجھے فلاں جگہ پہ کورس میں ایڈمیشن لینا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. کوئی بھی یعنی اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرتا ہوا انسان نظر آتا ہے، لیکن گناہوں کے سلسلے میں بالکل سپر ڈال دی جاتی شیطان کے سامنے. یعنی کوئی بھی معمولی سی کوشش بھی ہم نہیں کرتے. تو یہ نہیں کرنا ہے بلکہ ماہ مبارک رمضان میں ایک طاقت حاصل کرنی ہے اور ایک مکمل ایک کوشش کرنی ہے. یہ والی ہماری صورتحال ہوتی ہے عام طور پر گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں. اتنی نحیف اور کمزور کوشش ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے والی سی بات ہوتی ہے کہ جناب ماسک بھی لگایا ہوا ہے اور اس میں سے سگریٹ بھی نکلی ہوئی ہے باہر. تو اس طرح کی جعلی ٹائپ کی کوششیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
اچھا دیکھیے ہمارے کیا ہے، ہم لوگ ذرا تر وہ بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کیا ہیں ہماری نمازیں، کیا ہیں ہمارے روزے، اتنے ناقص روزے بعض اوقات ہم جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نہ گناہوں سے بچ پا رہے ہیں نہ کچھ ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے فوراً بعد ہی اتنی شب عید سے جو گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اتنے ناقص ہمارے نماز و روزے ہیں، تو آخر ہم ان کو انجام ہی کیوں دیں؟ ایک سوال ہوتا ہے نا. بہت سے لوگ تو مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی جب کوئی فائدہ ہی نہیں تو ہم کیوں کریں ان کو. آخوند کاشی، دیکھیے علماء کا تذکرہ ہم اس وجہ سے لے کر آتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے عام انسان تھے، انسان ہیں. آخوند کاشی ایک ہمارے بہت ہی متقی اور پرہیزگار عالم گزرے ہیں. ویسے تو ان کا نام محمد کاشانی تھا، لیکن ان کو آخوند کاشی کے نام سے یہ مشہور ہے. آخوند استاد کو کہا جاتا ہے عام طور پر. تو آخوند کاشی ایک دفعہ اپنے جو ہے وہ مدرسے کے اندر وضو کر رہے تھے. بہت ہی زبردست ان کی شخصیت تھی. اپنے مدرسے کے صحن مدرسہ صدر کے اندر وہ جو ہے وضو کر رہے تھے. ایک ان کے متعلق بات بتا دی جائے کہ یہ ان چشمے برزخی رکھتے تھے. بہت ساری ایسی چیزیں بصیرت انسان کی کھل جاتی ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے لگتا ہے کہ جو حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے. یہ تالاب حوض کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ریچھ ان کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ خوف زدہ ہو کے اٹھے بہرحال اور بھاگتے ہوئے اپنے حجرے کے اندر آئے، دروازہ بند کر لیا. اگلے دن ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ آغا کل میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور آپ مجھے دیکھتے اتنے خوفزدہ ہوئے، اور خوفزدہ ہو کر آپ جو ہے وہ کمرے میں جا کے اپنے دروازہ بند کر لیا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ریچھ تھا یہ اس کی اپنی چشمے برزخی سے اس آدمی کی حقیقی شکل تھی. تو یہ اس طرح کی جو ہے ان کی شخصیت تھی. تو ایک دفعہ یہی آخوند کاشی، یہ ایک شخص، یہ وضو کر رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا اور آ کے جلدی جلدی اس نے وضو کیا سیکنڈز کے اندر، اور 1 آدھ منٹ کے اندر نماز پڑھ کے اور جانے لگا. تو آخوند کاشی نے اسے روک لیا. اچھا آخوند کاشی خود مستحبات، بہترین مستحبات پہ عامل تھے. تو تقریباً سے میں نے جیسا پہلے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ اس تمام آداب اور مستحبات کو اگر ملایا جائے تو تقریباً 750 مستحبات اور آداب بنتے ہیں صرف وضو کے. یہ تو اور مستحباتی کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا اس نے وضو کیا ہے، چند سیکنڈ کا وضو کیا اور 1-1.5 منٹ کے اندر نماز پڑھی، اور یہ جا وہ جا اس کو بلایا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا کچھ نہیں کر رہا تھا. کہا کہ نہیں، میرے سامنے تو انہیں وضو کیا ہے، نماز پڑھی. کہا کہ آخوند میں صرف پروردگار کو یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں سرکش اور نافرمان نہیں. کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ آخوند کاشی پر اس جملے کا اثر ہوا کہ جب بھی کوئی ان سے ان کی طبیعت پوچھتا تھا کہ آخوند آپ کیسے ہیں، تو کہتے تھے میں سرکش اور نافرمان نہیں. تو بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہمارے نماز اور روزے بڑے ناقص ہیں، لیکن کم سے کم ان کی انجام دہی کے بعد ہم یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں کہ پروردگار ہم سرکش اور نافرمان نہیں، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہم اعمال انجام دیتے ہیں بس تو ان کو قبول کر لے، ہماری اتنی ہی سکت ہے. اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. میرے اپنے ایک بہت ہی اچھے ذاکر دوست ہیں جو تقریباً 40-45 سال سے مجالس اعضا پڑھ رہے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ جب یہ کووڈ ہوا تھا تو اس میں ان کو بھی ہوا اور بہت ہی زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی. کہتے ہیں کہ جناب اتنی زیادہ میری طبیعت خراب ہوئی کہ پتہ چلا نیزو گیسٹرک ٹیوب ناک کے اندر وہ بھی پڑی ہوئی ہے، ہاتھوں میں کینولا لگے ہوئے ہیں، کیتھیٹر لگا ہوا ہے، اور جگہ جگہ جو ہے نا وہ مختلف پائپس اور چیزیں اور سی پیپ اور کیا کیا جو ہے منہ کے اوپر ان کے لگے ہوئے ہیں، آکسیجن وغیرہ. تو کہہ رہے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں وضو کیسے کروں، تیمم کیسے کروں، اتنے سارے ٹیپ چیزیں. لیکن کہتے تھے کہ میں نے ایسے ہی نمازیں اپنی پڑھی بلکہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، اور میں کہتا تھا پروردگار عالم میں یہ نمازیں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میں صرف یہ کہہ سکوں کہ میں سرکش اور نافرمان نہیں. میں اگر بچ گیا تو بعد میں ان کی قضا کر لوں گا ورنہ وصیت کر جاؤں گا، لیکن بہرحال یہ کہ میں سرکش اور نافرمان نہیں. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ جیسے تیسے بھی صحیح، کم سے کم ہمیں اتنا رجسٹر کرنا ہے، اپنی عبادات کو امپروو کرنا ہے، لیکن اس وجہ سے مایوس نہیں ہونا کہ کیا ہماری نمازیں اور کیا ہمارے روزے.
تو بہرحال یہ ہم یہی اس میں پروردگار کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرکشی اور نافرمان نہ ہونے کا تیرے سامنے اعلان کرتے ہیں. تو بہرحال آخوند کاشی خود یہ آخوند غزی اصفہانی یہ ان کے معاصر تھے آخوند کاشی کے، یعنی اسی زمانے میں یہ عالم تھے. یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں دفعہ ان کے حجرے میں ان کے مدرسے میں گیا تو آخوند کاشی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور در و دیوار سے، چھتوں سے، درختوں سے، ہر جگہ سے وہی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جو آخوند کاشی تلاوت کر رہے تھے. یعنی دیواریں، چھتیں، پرندے جو درختوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، درخت کے پتے، یہ سب کے سب آخوند کاشی کی تلاوت کے ساتھ ہم آواز ہو گئے تھے. تو یہ بہت علماء کی سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہے. اور آخوند کاشی اس قدر یعنی اتنا مقام رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے وصیت کر گئے تھے کہ مجھے بالکل ویران اور بیابان جگہوں پہ جہاں کے گمنام ٹائپ کے لوگوں کی قبریں بنی، مجھے وہاں پر جا کر دفن کرنا، اور میری قبر پر صرف یہ لکھ دینا فقیر بحق اور اضعف خلق، سب سے کمزور ترین شخص اور اللہ کا فقیر، بس یہ لکھنا، اور میرا نام بھی نہ لکھنا اس کے اوپر. خیر وہ اس کے بعد تو ان کو دفن کیا گیا، لیکن بعد کے جب ادوار گزرے تو بہرحال ان کے قبر کے اوپر لوگوں نے کتبہ بھی لگا دیا، اور وہی چیز فقیر بحق لکھ کر آخوند کاشی. تو یہ اس طرح سے یہ افراد اتنا زیادہ مقام انہوں نے حاصل کیا، جتنا انہوں نے تواضع اور انکساری اختیار کی، اللہ نے ان کے اتنے ہی جو ہے مقام اور مرتبے کو بڑھایا، یہاں تک کہ اتنے سالوں گزرنے کے بعد ہم ان کا آخوند کاشی کا یہاں بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ پروردگار کی طرف سے اس میں انعامات ملتے ہیں. دیکھیے لوگوں پر نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنے واعظ و نصیحت پورے سال ہم سنتے ہیں، کتنے واعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن اتنا ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے. تو اس کی بہت بڑی وجہ تو خود آیت اللہ وحید خراسانی نے بتائی. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا اتنے بڑے عالم تھے کہ شیخ انصاری، جن کو علمی دنیا کا معجزہ کہا جاتا ہے شیخ انصاری کو، انہوں نے اپنی کتاب مقاصد کے اندر 32 مقامات کے اوپر شیخ جعفر آل کاشف الغطا کو بعض الاساطین کا لقب دیا ہے، یعنی دانشور. ان کو دانشور کہہ کے مخاطب کیا ہے. سوچیں آپ، یعنی شیخ انصاری اور صاحب جواہر، صاحب جواہر الکلام، یعنی صاحب جواہر خود اتنے بڑے عالم تھے کہ آغا نائینی جب کسی کا امتحان لینا چاہتے تھے اجتہاد یا عالمیت کی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے تو وہ جواہر الکلام سے امتحان لیتے تھے. صاحب جواہر ان کو شیخ جعفر آل کاشف الغطا کو استاد الاکبر کا کہتے تھے، بہت بڑے استاد. اچھا اب دیکھیے کیا ہے کہ اگر کسی شخص میں واقعی یعنی خود بہت زیادہ عامل ہو تو اس کی بات میں اثر کتنا ہوتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں شیخ جعفر آل کاشف الغطا جب تہران تشریف لائے تو لوگوں نے جا کر شکایت کی کہ تہران والے بہت خراب ہو گئے کردار کے اعتبار سے. آج بھی ویسے لوگ دیکھتے ہیں کہ مقامات مقدسہ سے جب وہ تہران ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو انہیں بالکل لگتا ہی نہیں کہ ہم وہی مقامات مقدسہ والی، یعنی اتنی زیادہ خواتین کی عجیب و غریب حالت پردے کے اعتبار سے اور بہت ساری چیزیں ایسی. تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ تہران کے لوگ کافی ماڈ ٹائپ کے تھے، اور ماڈ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یعنی جو موجودہ جو اصطلاح ہے کہ یعنی اسلام کے اوپر اتنے عامل نہیں تھے اور بے حجاب آنا اس طرح سے. تو بہرحال انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، لوگوں کو جمع کرو، میں کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں. لوگ جمع ہوئے، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. یہ ممبر پر گئے اور صرف 2 جملے کہے، اے لوگو، میں جیسا کہ تہران والوں کو دیکھ رہا ہوں لگتا ہے کہ قیامت کبھی واقعی نہ ہوگی. صرف اتنا کہا انہوں نے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ متوجہ ہوئے کہ یعنی ہمارا عمل ایسا ہے کہ جیسے واقعی قیامت کبھی آئے گی ہی نہیں، ہم لوگ اتنے جو ہے وہ خراب لوگ ہو چکے ہیں. یعنی ان کے اس جملے نے، آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں، اس قدر لوگوں کو منقلب کر دیا کہ لوگ اپنی اصلاح کی فکر کے اندر لگ گئے. تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نصیحتوں کا اثر اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ بولنے والے اس کے اوپر عامل نہیں. میری نصیحت کا اثر اس وجہ سے نہیں، میں خود عامل نہیں بس. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لوگ جب تک اپنے کردار کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو کہنے سے کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوگی. کہیں اگر درس و تدریس ہو بھی رہے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر خود ہی ان کے اوپر عامل نہیں ہوتا ہے.
تو اس طرح سے جب تک یہ معاشرے کے اندر بھی تبدیلی دیکھی اسی وقت نمودار ہوگی. رمضان گزرے گا, رمضان خود بھی ایک تبلیغ کا مہینہ ہے, تو اس کے اندر جو مبلغین ہیں اور لوگوں کو درس دینے والے ہیں خود بھی عامل ہوں. یہ ایک اس میں اہم بات ہے. دیکھیے عام طور پر علماء سمجھانے کے لیے ایک بات کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی ٹریول کرتا ہے تو مسافر کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ ہر وقت, ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس بات کی یقین دہانی کر رہا ہوتا ہے کہ میرا پاسپورٹ تو میرے پاس ہے نا, میرا ٹکٹ تو میرے پاس ہے نا. ہر وقت بار بار چیک کر رہا ہوتا ہے کہیں پرس میں کس جگہ پہ ہے, کہاں رکھا ہوا ہے, جیبوں میں چیک کر رہا ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں بس اسی طریقے سے ہمارے اس کی بھی حالت ہے ایمان اور عمل صالح کی. ایمان گویا ہمارا پاسپورٹ ہے اور عمل صالح وہاں پہ اپنی منزل تک پہنچنے کا ٹکٹ ہے. ان میں سے کوئی سی بھی ایک چیز اگر آپ کے پاس کم ہو گئی تو آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. مثلا پاسپورٹ نہیں ہے, ٹکٹ لے کے آپ گھومتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹکٹ موجود, پاسپورٹ موجود ہے لیکن ٹکٹ نہیں ہے تب بھی آپ سفر نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ اس رمضان کے اندر آپ ایک تو اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے اور دوسرا عمل صالح کو چیک کرنا ہے کتنے اعمال نیک آپ انجام دے رہے ہیں. یہ دونوں جب چیزیں درست ہوں گی تبھی اپنے منزل پر انسان پہنچ سکے گا. یہ اس ماہ مبارک رمضان کا اہم پیغام ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بہترین عمل ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے, یعنی گناہوں سے پرہیز. یہ سب سے بہترین عمل ماہ مبارک رمضان کا پیغمبر نے قرار دیا, سب سے بہترین عمل. ڈاکٹر مالک بدری یہ سوڈان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور کلینکل سائیکالوجسٹ تھے. پی ایچ ڈی تھے, پوسٹ ڈاکٹرل بھی کیا ہوا تھا انہوں نے. اور جینیوا میں جو WHO کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر مالک بدری نے ایک اپنی ریسرچ پیش کی تھی. ڈاکٹروں کو بھی دیکھیے اس کے اوپر وہ عامل ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا تھا کہ سوڈان کے جو سوڈانی تھے, اور ابھی 2021 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, زیادہ ابھی دن نہیں ہوئے ہیں, تو انہوں نے سوڈانی جو عادی شرابی افراد تھے 11 مہینے جو اور گزرے اس کے اندر وہ لوگ شراب کسی صورت نہیں چھوڑ سکے. تو انہوں نے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا اور ان عادی شرابیوں کو شراب چھڑوائی. اچھا, اب صرف کہتے ہیں کہ بہت بڑا گروپ تھا جن کو اس مہینے کے اندر مشق اور پریکٹس کرائی گئی. کہتے ہیں کہ بہت اسمال پورشن تھا کہ جن کو ودرول سمٹم کی وجہ سے صرف رات کے وقت چند گھونٹ ان کو شراب پینے کی اجازت تھی, وہ بھی چند دنوں کے بعد ختم ہو گئی. اور وہ سارے کے سارے شراب سے اس قدر تائب ہو گئے, بلکہ اتنی روحانیت پیدا ہوئی کہ ان شرابیوں نے قرآن کے اوپر حلف لیا کہ ہم آئندہ کبھی پوری زندگی شراب نہیں پیئیں گے. اور صرف اس ماہ مبارک رمضان کے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کو فالو اپ بھی کیا اور کئی سال تک فالو اپ کرتے رہے. ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دوبارہ شراب کی طرف واپس نہیں گیا. یعنی وہ جو 11 مہینوں میں پوری کوششیں اس گناہ سے بچنے کی کرتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے, ان کو ماہ رمضان کے اندر یہ والی کوشش کروائی گئی. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیے کہ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کتنی ایسی چیزیں, گناہ تو چھوڑیے, ہم سے مباحات کو چھڑوانے کی پریکٹس کی جاتی. مثلا پانی پینا مباح تھا, کھانا کھانا مباح تھا, اور مثلا سگریٹ پینا, پان کھانا, کتنے عادی سگریٹی ہوتے ہیں مثلا آپ نے دیکھا ہوگا. اور بہت سے لوگ تو اس قدر, یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ 10 منٹ بھی ان کو سگریٹ کے بغیر نہیں رہا جاتا, لیکن جب رمضان آتا ہے تو پورا صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے کا ٹائم جو ہے بغیر سگریٹ کے گزارتے ہیں. یعنی رمضان اتنی اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے گناہوں کے مقابلے میں بھی اور بعض مباحات کے مقابلے میں بھی کہ جس پر آپ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں. علماء فرماتے ہیں 30 دن کا یہ جو 4 ہفتے کا پروگرام ہے اس میں آپ 30 گناہوں کو ہائی لائٹ کریں اپنی زندگی کے. ان گناہوں میں تو میں مبتلا ہوں, اور ایک ایک دن کو ایک گناہ کے چھوڑنے کے لیے قرار دے دیں. مثلا میں غیبت نہیں کروں گی, مثلا میں جھوٹ نہیں بولوں گی, مثلا میں فضول قسم کے جو ہے وہ موسیقی گانے اور یہ سب نہیں سنوں گی, اس طرح سے بے حجابی کبھی نہیں کروں گی. اس طرح سے کر کے ایک ایک دن کو ایک ایک, اور مکمل اس دن صبح سے لے کر اور افطار تک اور اس کے بعد تک, یعنی پورا دن اس کے اوپر آپ عامل رہیے. تو اتنی زبردست آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی اس ماہ مبارک رمضان میں, جیسے ان شرابیوں کو پیدا ہو گئی کہ انہوں نے پھر ساری زندگی کے لیے
ان کی توبہ کارگر ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر عامل ہو گئے اور کبھی بھی شراب انہوں نے نہیں پی. تو بہرحال یہ جو ڈاکٹر بدری جو تھے ان کے لحاظ سے انہوں نے ایک بہت زبردست قسم کی ایک ریسرچ جو ہے اس طرح سے پیش کی. تو کیوں نہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھائیں. جب ان شرابیوں نے فائدہ اٹھا لیا تو معاذ اللہ ہم تو سب اس قسم کے گناہ سے دور ہیں لیکن اور گناہوں میں مبتلا ہیں. لہٰذا ایک بہت زبردست عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کو بہت غنیمت سمجھیے گناہوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں. جب بھی اچھا دیکھیے اس مہینے میں گناہ کریں گے تو اور زیادہ اس کی سزا بھی ملتی. نجاشی نام کا جو شاعر تھا جس نے ماہ رمضان میں شراب پی تھی تو مولا نے شراب کی حد کے طور پر اسے 80 کوڑے لگائے تھے اور اس کے بعد ایک رات کے لیے قید میں ڈلوا دیا اور اگلے دن مزید 20 کوڑے بھی لگائے. اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے شراب نوشی کی حد کے مجھے 80 کوڑے مارے, 20 کوڑے زائد کیوں مارے؟ فرمایا 20 کوڑے ماہ مبارک رمضان میں شراب نوشی کی جسارت کی وجہ سے تمہیں مارے گئے, یعنی تم نے رمضان کا احترام نہیں کیا اس وجہ سے اضافی. تو حاکم شرع بہرحال تعزیر جاری کر سکتا ہے, حد کے ساتھ تعزیر بھی جاری کر سکتا ہے, یعنی کہ اس نے اس کا خیال نہیں کیا. تو رمضان میں گناہوں کی وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے, یعنی طاقت بھی میں بھی اضافہ, شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا عام گھر کے اندر انسان بیٹھ کے غیبت کرو, خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کے غیبت کرے, فرق ہو جائے گا نا. مثلا عام رات کے اندر کوئی جو ہے وہ گانا سنے اور شب قدر میں بیٹھ کے گانا سنے, فرق ہو جائے گا. اسی طریقے سے عام مہینوں کے اندر کوئی گناہ کرے اور ماہ مبارک رمضان میں گناہ کرے, شدت میں بہت اضافہ ہو جائے گا, ایکسٹرا سزا بھی ملے گی. جیسے کہ اس شرابی کو مولا نے سزا دی کہ تم نے ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا خیال نہیں کیا ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اچھا جب انسان واقعتاً گناہوں سے بچنا شروع ہوتا ہے تو اس کو اس دنیا ہی کے اندر انعامات ملتے ہیں. آپ بھی دیکھیے, آپ چند ایک میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. آیت اللہ رحیم ارباب, آیت اللہ رحیم ارباب تقریباً ہم بہت بڑے ہمارے فقی بھی گزرے ہیں, فقی, مجتہد, عارف, تقریباً 96 سال کی عمر تھی, سمجھے 100 سال کے قریب, جو خود فرماتے تھے کہ جو میری اتنی عمر میں نے پائی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان, ویسے تو ہم ہر آدمی کہتے ہیں نہیں ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے, لیکن حسد کر رہے ہوتے ہیں مثلا لوگوں سے, ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کسی کو نعمت ملے, نعمت کسی کو ملتی ہے تو حاسد کیا کرتا ہے, زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے, اس سے چیز چھن جائے, اس کو کیوں ملی. کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کی بدخواہی نہیں کی. بالکل ظاہر ہے جب آدمی یعنی کسی کے خلاف چاہتا ہی نہیں تو بالکل اس کا نفس مطمئن رہتا ہے, وہ جلتا کڑتا نہیں ہے, عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اور خالی کہتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس پوری 100 سال کی زندگی میں, 96 سال یا 100 سال کی جو ان کی زندگی تھی, کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے, کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, نہ غیبت کبھی کسی کی سنی. پوری 100 سال کی زندگی کی بات کر رہے ہیں, نہ کبھی کسی کی غیبت کی, نہ کبھی کسی کی غیبت سنی, حتیٰ کہ اپنی زبان پر میں نے کسی کی بے ادبی کے جملے بھی کبھی زبان کے اوپر نہیں لے کر آیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے ہم غیبت تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کر دیتے ہیں ذرا بے ادبی والے. نہیں, کہہ رہے ہیں بے ادبی کا بھی کوئی کلمہ میں نے نہیں کہا ہے. آیت اللہ ارباب رحیم تو یہ خاص طور پہ بات کہتے تھے, اور اتنے متواضع تھے کہ کبھی انہوں نے عمامہ وغیرہ بھی نہیں پہنا, اور پوری تقریباً 1 صدی انہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے, اور اپنی طولانی عمر کا یہی راز بتایا کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. اور خالی صرف یہی نہیں بلکہ آیت اللہ رحیم ارباب خود کہتے تھے, یعنی بعض اوقات ہمیں تو ایسا لگتا ہے کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہیں یہ لوگ, کہہ رہے ہیں میں نے اپنی پوری 100 سالہ زندگی میں کبھی کسی نامحرم پر ایک بھی ارادی نگاہ نہیں ڈالی, پوری 100 سال کی زندگی میں. بلکہ خود کہتے تھے کہ میں اور میرا بھائی ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے, 40 سال ہم ایک ہی گھر میں رہے ہیں, اور میں اپنی بھاوج کو شکل سے نہیں پہچانتا, میں نے کبھی ان کی اس کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی. تو یہ واقعتاً ان لوگوں کی کیا ایک عجیب و غریب ان لوگوں کی صورتحال ہوتی ہے, یعنی لگتا ہے کسی دوسری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بڑے بڑے مقامات یہ لوگ حاصل کر جاتے ہیں, اور کہاں تک یہ لوگ واقعتاً جو ہے وہ پہنچتے ہیں.
اچھا جبھی آپ دیکھتی ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد فرماتے تھے کہ مجھ سے 6 چیزیں لے لو اور اس پر عمل کرو، میں اس کے مقابلے میں روز قیامت تمہیں جنت میں خود لے کر جاؤں گا، اس کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، شہوت پرستی نہ کرنا، آنکھوں پر کنٹرول کرو، جہاں نہیں دیکھنا ہے اسے نہ دیکھو، اور اپنے ہاتھ اور زبان کی حفاظت کرو۔ یہ 6 باتیں کرو گے، میں خود ضمانت دیتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ جنت لے کر جاؤں گا۔ تو اس میں یہ 5 نمبر پہ جو ہے اپنی آنکھوں پر کنٹرول، خاص طور پر ٹی وی اور سوشل میڈیا، ہر قسم کا رقص و سرور، بے حجابانہ تصویریں اسکرولنگ کر رہے ہیں، اور جناب نیوز فیڈ کے اندر آ رہی ہیں اور فلاں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری روحانیت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو آنکھوں پر کنٹرول۔ تو آیت اللہ رحیم ارباب اس قدر عظمت کے جو ہے حامل شخص تھے کہ ہمیں واقعتاً یہ لگتا ہے۔ اور آیت اللہ رحیم ارباب بہرحال انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میرا جو ہے قبر کو بھی بالکل میرے کوئی قدبہ تک نہ لگانا، اور بالکل میں نہیں چاہتا کہ میں مرنے کے بعد بھی کوئی شہرت والی کوئی چیز وہ کروں، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال بعد میں لوگوں نے جب کافی سال ان کے گزر گئے تو بہرحال ان کی جو قبر سے بڑی کرامات بھی صادر ہوتی ہیں، اور آقا ارباب رحیم کا ایک مقبرہ بھی جو ہے وہاں پر ایک ان کی قبر کے اوپر اس طرح سے ایک جو ہے وہ بنایا گیا، اور علماء وغیرہ یہاں پر آتے ہیں، یا آقا عباس موسوی مطلق بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء ان کی قبر کے اوپر آ کر، تو یہ کیا ہے کہ دنیاوی انعامات جو ہیں ایسے ملتے ہیں۔ جیسے خود وہ فرماتے ہیں کہ 100 سالہ زندگی جو مجھے طویل ملی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے ملی ہے مجھے۔ ان کا مقبرہ اس وقت یہ اصفہان میں تخت فولاد ایک علاقہ ہے، اصفہان کا تخت فولاد، وہاں پر ہے یہ ان کا مقبرہ آیت اللہ رحیم ارباب کا۔ اسی طریقے سے شیخ رجب علی خیاط، شیخ رجب علی خیاط نیکو گویان کے نام سے مشہور ہے۔ دیکھیے یہ کوئی بہت بڑے عالم دین نہیں تھے، پیشے کے اعتبار سے یہ درزی تھے، اور لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر انہوں نے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ہم کہتے ہیں کہ نہیں بہت بڑا عالم ہی ہوگا تو ہی وہ اللہ کے نزدیک میں کوئی مقام حاصل کر سکے گا، وہ تو اپنی جگہ پہ حاصل کرتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ اعمال کی وجہ سے عام افراد بھی بڑے عرفا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ شیخ رجب علی خیاط، ان کو آیت اللہ آقائے جو حدیثوں کے بہت بڑے ماہر تھے آقا عری شاہری، ان کا بھی ابھی 2 سال پہلے جن کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے اس موضوع پر ان کے پوری اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے کیمیائے محبت کے نام سے، اور اس کا شاید اردو ترجمہ ہوا ہے شاید۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب 23 سال کی عمر کا تھا تو کچھ گناہ کے ایسے مواقع میرے پاس آئے کہ 100% مجھے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جانا تھا، یعنی اتنی انتہائی آسانی کے ساتھ۔ میں نے کہا پروردگار آج میں تجھ سے ایک معاہدہ کرتا ہوں، میں تیری رضا کی خاطر آج اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جزا کے طور پر تو میری تربیت کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے لے، بس یہ۔ تو انہوں نے اچھا کہہ رہے ہیں بس 23 سال کی عمر، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے میری ایسی چشم برزخی کھلی کہ میں وہ چیزیں دیکھ سکتا تھا جو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، میں وہ چیزیں سن سکتا تھا جو اور لوگ نہیں سن سکتے تھے۔ تو یہ کبھی کبھار یہ جب یعنی انسان کو دنیا ہی کے اندر یعنی اخلاص کے ساتھ پروردگار کے ساتھ انسان وہ کرے کہ پروردگار یہ میں خالصتاً یعنی 100% اس وقت گناہ کرنا میرے اختیار میں، بہت آسانی کے ساتھ میں اس بڑے گناہ کو کر سکتا ہوں، لیکن میں تیری رضا کی خاطر اس کو چھوڑ رہا ہوں، بس تو اب میری تربیت کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا اپنے اوپر ہمیں ریاضتیں کرنی ہیں، ہمیں بہت ہماری توبہ کر رہے ہیں، ٹوٹ رہی ہے لنگڑی سی کوششیں ہم کر رہے ہیں، لیکن پروردگار اگر ذمہ لے لے نہیں میں تمہیں اپنی راہ پر باقی رکھوں گا اور اپنی طرف بلاؤں گا، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس طرح کا ایک معاہدہ پروردگار سے کیا، اور اس قدر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسی وقت سے میری ایک دم سے میری چشم برزخی اور چشم بصیرت کھل گئی، میں ان چیزوں کو دیکھنے لگا جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، میں ان چیزوں کو سننے لگا جو دوسرے لوگ نہیں سن سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ہادی میلانی، ان کے ایک بیٹے تھے آقا سید محمد علی میلانی، یہ بھی ان کی بھی گواہی اس سلسلے میں ہے کہ شیخ رجب علی خیاط جو تھے، شیخ رجب علی خیاط جو درزی والا ان کا کام تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ گناہ سے استقامت کے مقابلے میں ایک ایسا انعام ان کو ملا کہ ان کو چشم بصیرت اور چشم برزخی حاصل ہو گئی، یعنی اسی دنیا کے اندر یہ فوائد ملتے ہیں۔ آیت اللہ میر باقر داماد،
کتنے بڑے ہمارے عالم، فقی، فلسفی گزرے، اور یہ ان کا دور وہ تھا کہ شاہ عباس صفوی جو ایران کا بادشاہ تھا، شاہ عباس صفوی، اور ویسے اس کی دوسری تصویر بھی ہے، شاہ عباس صفوی کے دور میں شیعت کو تقریباً شیعہ مذہب کو ایک سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ شاہ عباس صفوی کی والدہ بھی جو ہیں یہ کافی مذہبی عورت تھیں اور علماء سے روابط رکھتی تھیں، علماء کے پاس جاتی بھی تھیں، اور جا کر اپنے زمانے کے مرجع کے پاس گئی تھیں اور کہا تھا کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ جب آپ قیامت میں پہنچیں گے تو آپ میرے بیٹے کی شفاعت کریں گے۔ وہ بہرحال وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ ہونے کے وجہ سے کہیں کہیں ممکن ہے اس کے کہیں نہ وہ ظلم بھی کر دیتا ہو، یعنی امکان پایا جاتا ہے کہ بہرحال جب آدمی کے ہاتھ میں طاقت ہوتی تو، یعنی اتنی ویسی ماں تھی شاہ عباس صفوی کی۔ اچھا، بادشاہ کا محل تھا، اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب زیادہ پیسے والے ہوں اور بادشاہ بھی ہو کسی کا باپ، تو بیٹی بہت خوبصورت بھی تھی، لیکن ایک دفعہ پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں آئی، محل سے کسی بہانے سے نکل گئی اور شام ہو گئی اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلی گئی۔ وہ بہرحال لڑکی چلتی ہوئی ایک مدرسے کے دروازے پر پہنچی، اس میں اندر داخل ہو گئی، اور یہاں تک کہ طالب علم کے حجرے میں چلی گئی جس کا نام باقر استر آبادی تھا، طالب علم کے حجرے میں، اور کہا کہ میں یہیں رات کو رکوں گی، میرے لیے کہیں کھانا وانا لا کر دو، اور بہرحال وہ طالب علم کھانا لے کر آیا اور اس کے بعد کھانا کھا کے اسی کے حجرے میں سو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان بھی آتا ہے دماغ میں، تو طالب علم باقر استر آبادی شمع کی روشنی جو ہو رہی تھی چراغ کی، اس میں پوری رات بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جلاتے رہے کہ کسی برائی کا خیال میرے دماغ میں نہیں آئے۔ اچھا، بہرحال صبح ہو گئی، اسی طریقے سے بادشاہ کے ہر کاروں نے دوبارہ ہر جگہ تلاش کر کے یہاں تک کہ اس مدرسے میں آئے، اس لڑکی کو بازیاب کیا اور اس صاحب حجرہ کو بھی پکڑا، بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ شاہ عباس صفوی نے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے اپنی جلی ہوئی انگلیاں دکھائیں باقر استر آبادی نے۔ پھر بیٹی کو بلایا، بیٹی نے تصدیق کی کہ میں بالکل محفوظ رہی اور یہ واقعی بہت ہی متقی پرہیزگار شخص ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت کہا کہ بیٹی کیا تم اس شخص کے ساتھ شادی کرنا پسند کرو گی؟ بیٹی نے کہا کہ واقعتاً اتنا متقی پرہیزگار آدمی تو شخص میں نے نہیں دیکھا ہے، اپنی انگلیاں بیٹھ کے جلاتا رہا۔ کہا کہ ہاں میں اس سے شادی کرنا جو ہے وہ چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اسی وقت ان کی شادی کر دی باقر استر آبادی کی، جو کہ بعد میں میر باقر داماد کے نام سے مشہور۔ داماد اس وجہ سے نام کے ساتھ لگا کہ بادشاہ کے داماد بن گیا، ایک فقیر قسم کا ایک طالب علم، گناہ کے مقابلے میں ایک استقامت دکھائی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس قدر اوپر گیا اور آخرت کے اعتبار، علم کے اعتبار سے بھی اس قدر اوپر گئے کہ ان کی شاگردوں میں صدر المتاہلین ملا صدرہ جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں تھے، جو صاحب اسفار، جن کی کتاب اسفار اربع جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو دنیا میں کیا ہوا، فقط ایک گناہ چھوڑا، اس کے اوپر استقامت دکھائی، اس قدر دنیاوی اوج بھی ملا کہ نام کے ساتھ ہم اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اوپر چلے گئے۔ تو دیکھیے یہ ماہ مبارک رمضان اسی طرح کا، یہ مثالیں اسی وجہ سے لے کر آ رہی کہ اس میں کیا کچھ انعامات آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، دنیاوی فوائد، اگر اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے ان 4 ہفتوں میں کسی طور پر خود کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے۔ اور یہ خالی ایسا نہیں ہاتھوں کو جلانا، یقین کیجیے کہ کتنے ایسے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے جو مولانا شیخ غلام علی وزیری نجفی صاحب قبلہ ہیں، مدرسے کے سرپرست اعلیٰ، آپ لوگوں کا ابھی تک کوئی درس نہیں ہوا کیونکہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، دعا کریں کہ وہ جلد آپ لوگوں کے پاس طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد یہاں پر آئیں۔ اور واقعتاً ان کے تو وہ خود اپنا سنا رہے تھے کہ میں شاید 4 یا 5 سال وہ نجف میں رہیں، لیکن اتنا بھرپور ٹائم انہوں نے وہاں علم کے لحاظ سے گزارا، کہہ رہے ہیں ہمیں رات کو نیند بھی اگر آ رہی ہوتی تھی نا تو میں اپنے پاؤں کے بالوں کو اس طرح سے کھینچ کے نوچتا تھا جس سے نیند غائب ہو جاتی تھی، اور مجھے یہ انہوں نے میرے سامنے یہ عملی مظاہرہ کر کے بھی دکھایا، اپنی پنڈلی کے بالوں کو نوچ کے اکھیڑ کے دکھایا، میں ایسے نوچتا، میں نے کہا ارے نہیں مولانا یہ نہ کریں خدا کے لیے۔ تو بہرحال لیکن وہ یعنی بعض اوقات یہ ایسی چیزیں کرنا پڑتی۔ تو اس طالب علم نے بھی دیکھیے باقر استر آبادی نے صرف انگلیوں کو اپنی جلایا اور اس کے بعد ذرا سی زحمت ہوئی، لیکن اس زحمت کے مقابلے میں جو استقامت دکھائی گناہ کے مقابلے میں، تو کتنے بڑے دینی اور دنیاوی مرتبے کو اس نے حاصل کیا، میر باقر داماد۔
تو بہرحال انسان کوشش کرے کہ تنہائی میں بھی انسان گناہ کرنے سے پرہیز کرے. جبھی ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا دل تنہائی اور خلوت میں خوف خدا نہ رکھے وہ ہمارے شیعوں میں سے ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ مثلا لوگوں کے سامنے تو وہ بڑا متقی پرہیزگار بنا ہوا اور جب مواقع ایسے آ جاتے ہیں تو شیطان کے سامنے سے بر ڈال دے, ایسا نہ کرے. تو یہی جب بھی پیغمبر اکرم یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ماہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ اس میں انسانوں کے گناہ جلائے جاتے ہیں. یعنی یہ واقعتاً ایک تو ویسی پروردگار جلا رہا ہے گناہوں کو, اور ہم آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ کر کے اپنے آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی تقوی کو دوام دے سکتے. لیکن نحیف کوشش نہیں کرنی, جیسے وہی جو ماسک کے اندر سے سگریٹ نکلنے والی وہ دماغ میں رکھا کریں, یہ جعلی ٹائپ کی جو کوششیں ہوتی ہیں, یہ اس قسم کی کوئی کوشش نہیں. یعنی مضبوط ارادے کے ساتھ جو کوشش ہوتی ہے وہ کرنا ہوتی. آیت اللہ تقی مصباح یزدی, ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہوا ہے, چند سال پہلے. یہ جا رہے تھے, رستے میں ایک عالم نے ان سے سوال کیا کہ استاد کچھ ذہن میں غلط خیالات آ جاتے ہیں, یعنی عام لوگوں کے لحاظ سے ایک بات پوچھی, لوگ بھی ان سے آ کر پوچھتے تھے کہ ان خیالات کو کیسے کنٹرول کریں. تو آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے فرمایا کہ اس قسم کے گناہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے پاس امام زمانہ علیہ السلام کی یاد سے زیادہ کوئی چیز نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں جب بھی کبھی گناہ کرنے کا ارادہ آئے, گناہ کا خیال آئے, اپنے دماغ میں غلط قسم کے خیالات آئیں, تو فوراً اپنے دماغ کو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف متوجہ کر دو, ان کو سلام کرو, ایک درود کا ہدیہ امام کو ہدیہ کرو, درود پڑھ کر امام کو ہدیہ کرو. اس طرح سے تم نور کے ایک منبع سے, ایک ریزروائر سے, ایک خزانے کے ساتھ اپنے دل کو ملا لو گے, اور گناہ کی جو ظلمت ہوگی اور تاریکی ہوگی وہ اس نور کے آ جانے کی وجہ سے بالکل زائل ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ اتنا آسان اور میٹھا عمل ہے کہ میں نے اس سے زیادہ کوئی عمل مؤثر نہیں پایا. یعنی گناہ کا ارادہ جیسے ہی دماغ میں آئے فوراً امام زمانہ کا تصور کریں, ان کو سلام کریں, اور اس کے بعد ایک درود ان کو ہدیہ کریں, اور اس طرح سے ایک ایسی نورانیت قلب و دماغ کے اندر پیدا ہوگی, دل کے اندر پیدا ہوگی, جو اس گناہ کی ظلمت اور تاریکی کو بالکل دل و دماغ سے ہٹا دے گی. بہترین چیز ہے, اس کو عمل کرنا چاہیے. راہ چلتے ہوئے آیت اللہ تقی مصباح یزدی سے یہ ویڈیو ہے ان کی, آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, آپ اس کو پورا دیکھ سکتی ہیں. اس کے اوپر دیکھیے, گناہ سے بچنا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً اہل بیت کا ماننے والا نہیں بھی ہے, یعنی مکتب اہل بیت کا ماننے والا, لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے, تب بھی اس کو دنیاوی فوائد ضرور ملتے, دنیاوی فوائد. ابن سیرین ایک غیر شیعہ ایک عالم دین تھے, لیکن تقوی و پرہیزگاری بہت زیادہ تھا ان کے اندر. اچھا, ان کی کتابیں تعبیر خواب کے سلسلے میں کافی مشہور ہیں ابن سیرین کی. ابن سیرین خود یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ابتدائی کام ان کا بھی جو ہے وہ کپڑے بیچنے کا تھا, کپڑے فروخت کرنے کی دکان تھی, عورتیں کپڑے لینے کے لیے آتی تھیں. ایک دفعہ ایک عورت آئی, بہت امیر کبیر عورت تھی, اس نے بہت سارے جو ہے وہ کپڑے ان سے خریدے, اور اس کے بعد ان سے کہا کہ یہ کپڑے لے کے اور میرے گھر جو ہے وہ پہنچا دو, میں اتنا وزن اٹھا کے نہیں لے جا سکتی. یہ گھر بہرحال گئے اور اس کے گھر میں جا کر رکھے, تو بہرحال شیطان غالب آیا عورت پر, اس نے جو ہے ان کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا, اور انہوں نے دیکھا کہ اگر میں مثلا مانوں گا نہیں تو یہ کوئی بھی شور مچا دے گی یا الزام لگا دے گی مجھ پر. کہا اچھا ایسا کرو, مجھے بیت الخلا جانے کی اجازت دے دو. یہ بیت الخلا گئے اور وہاں کی نجاستیں, پیشاب پخانہ سارے اپنے جسم منہ ہر جگہ مل لیا, اور جب نکل کے باہر آئے تو ظاہر اس عورت نے چلانا شروع کر دیا, اور چیخ چلا کے ان کو اپنے گھر سے نکالا. یہ گھر گئے, بہرحال اپنے کپڑے وپڑے انہوں نے دھوئے اور پاک و پاکیزہ ہوئے, غسل وغیرہ کیا, اپنی نجاستوں کو صاف کیا. کہہ رہے ہیں بس اس کے بعد سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے خوابوں کی تعبیر کا علم ان کو حاصل ہو گیا. کہہ رہے ہیں جس طریقے سے حضرت یوسف تھے, ان کو تعبیر خواب کا علم گناہ کے مقابلے میں, ظاہر ایک نبی تو معصوم ہوتا ہے, لیکن
اس گناہ کے مقابلے میں استقامت دکھائی تو تعبیر خواب کا علم پروردگار نے ان کو دیا. تو ابن سیرین اس کے بعد سے جو بھی خواب ان سے پوچھتا تھا اس کی تعبیر اتنی صحیح صحیح بتاتے تھے کہ علم کے طور پر، ایک انعام کے طور پر اللہ کی طرف سے ان کو وہ چیز عطا ہوئی. تو تفسیر الاحلام کے نام سے ابن سیرین کی جو کتاب ہے. تو گناہ کے مقابلے میں دیکھیے انسان اگر واقعتاً استقامت دکھائے، تو جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ جو شیخ رجب علی خیاط وہ کہتے تھے کہ یہ کیوں مجھے ایسا حاصل ہوا کہ وہ گناہ کا ایک موقع اسی انداز کا ان کے پاس بھی آیا تھا جس کو انہوں نے اویل نہیں کیا تھا اور اللہ کی خاطر اسے چھوڑا تھا. تو اتنی کرامت اور ان کو ایک چشمہ برزخی کی ان کو صلاحیت ملی، ان کو تعبیر خواب کا علم حاصل ہوا. اور ان کو ابھی آپ نے میر باقر داماد کا سنا کہ علم کے لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے کتنا اوپر گئے. اور اسی طریقے سے اور علماء کی اگر ہم مثال لیں تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب ایک انعامات اس سلسلے میں ملتے ہیں. اس واقعے کو ابن سیرین کا جو واقعہ ہے، شیخ حسین انصاریان ان کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا. کتنے سارے انتقال کی میں نے آپ کو آج باتیں بتائیں. تو بہرحال اسی طریقے سے انسان اس دنیا سے آتا ہے اور جاتا ہے. شیخ حسین انصاریان نے جو کہ خود جب یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن پھر بھی یہ مستقل تلاوت قرآن وہاں پر کرتے رہتے تھے. ہم نے نہیں دیکھا مریضوں تو اپنی واجب نمازیں تک وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ مستقل بیٹھ کے نمازوں کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا. اور بہرحال اسی طریقے سے جان آفرین کے سپرد کی پروردگار عالم کی طرف بلند ہوئے. ان کی ایک کتاب ہے عرفان اسلامی کے نام سے، 15 جلدیں. اس میں یہ والا واقعہ ابن سیرین کا انہوں نے لکھا ہے کہ ابن سیرین نے اس طرح سے گناہ کے اوپر استقامت دکھائی تو پھر اتنا جو ہے وہ انعام ان کو ملا کہ ایک خاص قسم کا علم تعبیر خواب کا وہ ابن سیرین کو عطا ہو گیا. تو بہرحال یہ اس طرح کی کتاب ان کی مشہور ہے. تو دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ گناہ کے جو مقامات ہیں نا، ان سے دوری بھی اختیار کرنی. گناہ کے مقامات سے انسان دوری اختیار کرے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کوشش کریں اس مقام ہی پر نہ جائیں. کسی نے ایک دفعہ کسی عالم سے پوچھا تھا اسی انداز کا کہ فرض کر لیں کہ آپ اور کوئی نامحرم کسی مقام پر جمع ہو جائیں اور کوئی وہاں دیکھنے والا نہ، تو آپ کیسے بچیں گے؟ انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ایسا موقع ہی مجھ پر نہ لائے، ایسا موقع ہی کیوں آئے کہ میں اس کے مقابلے میں استقامت نہ دکھا سکوں. تو انسان کو چاہیے کہ مقامات گناہ سے دوری اختیار کرے. وہ جو مشہور ہے نا، جو شاید میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں، وہ شعر بھی ایک ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اگر نہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو، یعنی شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو. اگر شہد کی مکھی باغ میں گئی تو پروانے جو ہیں وہ جل کر مر جائیں گے. یعنی یہ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو ان کا رس چوسے گی تو اس سے شہد بنے گا، شہد سے جو ہے وہ موم بنے گا، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی جب جلائی جائے گی تو پروانے آئیں گے، جل کے مر جائیں گے. پر پروانوں کو جلنے سے بچانا ہے تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو، یعنی موقع ہی نہیں آنے دو اس بات کا. یعنی یہ اس طور پر ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت پہلے مرحلے کے اندر ہی گناہ کو روک دے. ایسے آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاں جگہ پہ جاؤں گی، سب لوگ لاپرواہ قسم کی عورتیں ہیں، ایک دوسرے کی بس بیٹھ کے غیبتیں کریں، اوائڈ کریں، وہاں پہ نہ جائیں ان جگہوں کے اوپر. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ایسا کوئی جا رہے ہیں، لازمی وہاں پر مکس گیدرنگ ہوگی اور میوزیکل وہ چیز ہو رہی ہوگی اور آپ کی شان اور اس کے خلاف ہے اس طرح سے ہونا، تو بہرحال یہ آپ کوشش کریں کہ ان جگہوں کے اوپر جو ہے آپ نہ جائیں. ہر وہ مقام کے اس سے دوری اختیار کریں جو کہ مقام جو ہے وہ گناہ شمار کی جاتی ہو. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی اہم ترین ہے میرے اعتبار سے گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں. یعنی مثلا انسان اگر یہ دیکھے کہ نہیں، میں مثلا اگر کتنے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جن کو بہت سے مواقع ملے، اور کچھ دوست احباب ایسے بھی ہیں کہ جو کہ اپنے بچوں کو لے کر انگلینڈ، امریکہ اور کہاں سے ویسٹرن کنٹریز سے واپس پاکستان آ گئے کہ وہاں پر جو بگاڑ کی صورتحال تھی، کچھ لوگ وہاں پر بہت رہتے ہوئے بہرحال اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ محنتوں کے ساتھ خود کو اور اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میجورٹی 99% کے بچوں کی حالات وہاں پہ بہت زیادہ خراب ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں رہنے سے بعد میں پھر آپ اس گرین کارڈ کا یا نیشنلٹی کا آپ کو اچار ڈالنا ہے جب سارے بچے ہی جو ہے وہ خراب اور وہ ہو جائیں. تو کوشش کرے کہ انسان ان سے دوری اختیار کرے. اپنے ملک میں رہتے ہوئے چلیں، کچھ ٹوٹی پوٹی روڈیں ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، کم ان کو بھی قابو پایا جا سکتا ہے تھوڑا بہت پیسہ خرچ کر کے بالفرض. تو لیکن یہ کہ اگر وہ خراب ہو گئے تو آپ ارب پتی اور کھرب پتی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن تب بھی کوئی اس چیز کا مداوع نہیں ہوگا جو اگر وہ خراب ہو گئے. تو مقامات گناہ سے جتنے زیادہ انسان دوری اختیار کرے.
یہ بہت اہم ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ واجبات سے زیادہ پسندیدہ عمل کے ذریعے مجھ سے نزدیک نہیں ہوا ہے. یعنی جو واجبات ہیں نا آپ کا، جیسے اب روزہ رکھ رہی ہیں آپ، نماز پڑھ رہی ہیں، یعنی اس کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بعض اوقات لوگ زیادہ توجہ مستحبات کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی کہتے ہیں کوئی ایسی نماز بتائیے فلاں پریشانی سے بچنے کے لیے، ارے اپنی یہ جو واجب نمازیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے کہ ان کو بہتر سے بہتر بناؤ. سوچتے ہیں یہ نماز تو چلے ہے، یہ تو ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز پنجگانہ، کوئی بہت ایک الگ سے جس کو مشکل سی کوئی نماز، اس کا طریقہ کار بھی بہت مشکل ہو، وہ ان کو بتائی جائے، کوئی مستحب نماز. جبکہ مستحبات کتنی ہی زیادہ تاکید اس کے اندر کیوں نہ ہو، اپنے ثواب، اجر اور فوائد میں کسی ایک واجب نماز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انسان کو اپنی واجب نمازوں کو بہت بہتر بنانی چاہیے. مستحبات تو پھر ساتھ میں اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے رکھے ہیں، لیکن بہت زیادہ ان واجبات کے اوپر توجہ دینی ہے. جو پسندیدہ عمل ان ماہ مبارک رمضان کے جو روزے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہی. اور کتنی روایات میں اکثر ہم پیش کرتے ہیں، ملک الموت پکارتا ہے مرنے والوں، آج کے دن تم کس پر رشک کر رہے ہو، جبکہ تم تمام ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. مردے جواب دیتے ہیں ہم مسجدوں کے مومنین پر رشک کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ زکوٰۃ و خمس دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، ماہ رمضان کے وہ روزے رکھتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے، وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں ہم نہیں یاد کر سکتے. ہائے افسوس اس چیز پر جو دار فانی سے ہم سے فوت ہو گئی. ہم دنیا میں ہوتے تو یہ سب چیزیں انجام دیتے. ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم زندہ ہیں، یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ و خمس اور یہ سب چیزیں، ماہ رمضان کے روزے، کتنا بھی پروردگار سے ہم وہ کیوں نہ کریں. اپنے کتنے لوگ ایسے ہیں پچھلے سالوں پہ آپ نگاہ ڈالیں، کتنے رشتہ دار ہیں دنیا سے چلے گئے اور اس ماہ مبارک رمضان کا جو رمضان ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکا. لیکن ہمیں تو حاصل ہو گیا ہے، حاصل ہونے والا ہے، ایک آدھ دن ہی اس کے اندر رہ گیا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں بہرحال اس لحاظ سے ہم لوگ. تو یعنی یہ مردوں کی حسرتیں، دیکھیں مردوں کی حسرتیں کون کون سی. مثلا پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص اپنی عمر کے 1 گھنٹے کو بھی ایسی چیز میں ضائع کر دے جس کے لیے اسے نہیں بنایا گیا تھا، تو یہ مناسب ہے قیامت کے دن اس کی حسرت سب سے زیادہ ہو. کہ تم نے 1 گھنٹہ بھی یعنی کیسے ضائع کیا، تم اس قدر یعنی آخرت میں حسرت اور پشیمانی کا باعث ہوگا. کاش اس 1 گھنٹے کو بھی میں اس طرح سے کر لیتا کہ یہاں پہ اور مجھے بڑا مقام بلند مل جاتا. قیامت کے دن یہ حسرت ہوگی لوگوں کو. اسی طریقے سے قیامت کے دن چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ درود بھیجے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قیامت کے دن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ حسرت نہ کرے کاش میں بھی امام حسین کا زائر ہوتا، چونکہ وہ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ امام حسین کے زائرین کے لیے قیامت میں اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام ہے اور ان کے ساتھ کتنا اسپیشل طریقے سے پیش آیا جا رہا ہے. تو قیامت کے دن اس کی حسرت ہوگی مردوں کو بہت زیادہ. اسی طریقے سے قیامت کے دن مردے ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ یہ آرزو کرتے ہیں کاش وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے دے دیتے اور اس کے عوض انہیں ایک حج کا ثواب مل جاتا. اس کی حسرت ہوگی ان کو بہت زیادہ. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ موت کی یاد کو اپنے بہت زیادہ بڑھائے. اچھا، مجھے ابتدائی ہی سے جو ہے وہ خاص، آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال پچھلے مہینوں کے اندر ایک توفیق یہاں پر ملی تھی اور تقریباً 50 لیکچرز موت کی تفصیلات کے سلسلے میں. ایک خاص دلچسپی، اس کے دلچسپی کو ابھارنے میں ہمارے استاد محترم علامہ صادق حسن صاحب قبلہ کا بچپن سے جب ہم ان کے درس سنتے آ رہے تھے تو اتنا زیادہ موت کا تذکرہ کرتے تھے، اس طرح تربیت کرتے تھے کہ آج تک اس کا گہرا نقش اپنے اوپر ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ یعنی اپنے بعض اوقات ایکسپیرینس بھی شیئر کرنے چاہیے نا، کہ ہاؤس جاب ہمارا چل رہا تھا اور سرجری کے وارڈ کے اندر پوسٹنگ تھی، اور ایک مریض جو ہے جس کے بار بار آپریشنز ہو رہے تھے، اس کو ہم سب لوگ مل کے ڈیل کرتے تھے. جب وہ دوسرے وارڈ میں ہماری شفٹنگ ہو گئی تو بعد میں پتہ چلا کہ ہمیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے ایک نوٹس ملا کہ وہ مریض جس کو آپ پوری ٹیم یہ دیکھ رہی تھی، جس میں سرجن بھی تھے، سینئر رجسٹرار تھے، آر ایم اوز تھے اور جو اور ہاؤس آفیسرز وغیرہ تھے، اس مریض کو ایڈز نکل آئی، HIV. کہا کہ جتنے افراد اس کی ہینڈلنگ میں تھے، اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ خوف پایا جاتا تھا اس کا، ان سب کے بھی بلڈ ٹیسٹ ہوں گے.
کیونکہ ظاہر ہے اس کی ڈریسنگ کرتے تھے، بلڈ ہاتھ پہ لگتا تھا، ہاتھ پہ معمولی سا کٹ ہے تو بھی ایڈس کا وائرس اندر چلا جاتا ہے۔ اب تو جو ٹیسٹ جب ہم لوگوں نے سب نے پوری ٹیم نے دیا تو سب کی حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ بس لگ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں پہ بھی اس کا بہت بلڈ لگا ہے، چھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں اکثر ہاتھ، کہیں سے بھی وائرس اندر جا سکتا ہے۔ بڑی بہرحال توسل کیا ائمہ سے، اور ایک دہشت واقعتاً اس زمانے میں، کیونکہ بالکل ابتدائی ظاہر ہے اس کا دور تھا، بہت دہشت دل و دماغ پر ہوئی اور بہت توسل کیا۔ اور اس کے بعد بہرحال یہ کہ جب رپورٹس آئیں تو وہ الحمدللہ سب کی رپورٹس نیگیٹو تھیں، ہم سب کی۔ اور اس کے بعد جب اس اصل جو پیشنٹ جس کا HIV پازیٹیو آیا تھا اس کے جب دوبارہ ٹیسٹ لیے گئے تو اس کی رپورٹس بھی نیگیٹو ہو گئی۔ تو واقعتاً یہ اس وقت سے یہ سارا توسل کا اور ائمہ کی بارگاہ میں، لیکن بہرحال ایک دل کے اوپر ایک دہشت تو ایک طاری ہوئی، اس کی موت کا ایک خوف تو آیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ذرا تجسس بڑھا کہ آخر کیا ہوتا ہے کیا نہیں، تو اس پہ اپنی معلومات کو بڑھانا شروع کیا۔ تو بہرحال موت کی یاد کو انسان اگر واقعتاً کرے تو گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں بہت زیادہ معاون ہوتی ہے۔ بہت سے علماء ایسے گزرے جو اپنے شاگردوں کی تربیت فقط موت کے ذکر سے کیا کرتے تھے۔ موت کا ذکر اس قدر ہمارے ہاں موت کا ذکر بہت کمتر ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ایک بہت سیاستدان خاتون کی جو موت واقع ہوئی تھی تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ بھائی وہ اپنی وصیت کے اعتبار سے کچھ کبھی کہتی تھیں، تو کہتے نہیں وہ کبھی اپنی موت کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ یعنی بعض اوقات یہ بھی انسان کا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے موت کا ذکر یعنی سوچتا بھی نہیں ہے، اس کو بھی نوست سمجھتا ہے کہ موت کا ذکر اگر ہو گیا تو کہیں بس ملک الموت کہیں پر ہی نہ آ جائے۔ تو لیکن موت کی یاد کو انسان جتنا زیادہ بڑھائے گا، آپ یقین کیجئے کہ یعنی کوشش کریں، جب یہ ہے کہ مردے کو نہلانا یہ بھی موت کی یاد دلاتا ہے، کوشش کریں کہیں پر بھی کوئی انتقال ہو کسی خاتون کا، آپ جا کر اسسٹ کروائیں، چلی جائیں اندر۔ بہت سے لوگ ڈر کے مارے جو غسل خانے کے اندر ہی نہیں جاتے ہیں، خواتین تو اور ہی زیادہ خوف کھاتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر، اور وہاں جانا چاہیے۔ بلکہ مردے کو ہاتھ لگانا وہ خود بھی جو ہے نا بہت زیادہ انسان کو غفلت کی نیند سے جو نجات دلاتا ہے۔ بہرحال موت کی یاد کو اس لحاظ سے بڑھانا چاہیے۔ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم میں سے عاقل ترین شخص وہ ہے جو موت کا ذکر زیادہ کرتا ہے، تم میں سے محتاط ترین شخص وہ ہے جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ یہاں لوگ بہت مثلا لا ایوائڈنگ سٹیزن جو کہلاتے ہیں، بہت ہی یعنی قانون کی بہت پاسداری کرنے والے ہیں، اور سب کچھ بہت اچھی بات ہے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن زیادہ محتاط آپ کو اس وقت سمجھا جائے گا جب واقعتاً آپ موت کی بھی اتنی تیاری کریں گے۔ بٹ یہاں تو سگنل پہ آپ رک رہے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے، لیکن وہ جو آخرت کے بھی مختلف گناہوں کے سگنل کی جہاں آپ کو روکا جاتا ہے وہاں پر بھی انسان کو ویسی احتیاط کرنی چاہیے۔ عاقل ترین وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے، وہ سنکی اور پاگل نہیں ہے، یعنی عاقل کہا گیا ہے اس کو، اور محتاط ترین وہ ہے جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرے، یہ پیغمبر فرماتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک وقت سب کے اوپر ایسا آئے گا، سب کے اوپر آدمی تصور کرے کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے لیٹا ہوگا، لوگ اس کے اوپر فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ دوسروں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے لیے پڑھ رہے ہوں گے اس انداز سے، اور کتنے بھی بڑے مقام اور منصب پہ کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اب دیکھیں گے لیاقت علی خان جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کی والدہ کی قبر ہے، تو یعنی اب کوئی اس سے فرق نہیں ہے کہ قبر میں جا کر سب کے سب ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اب قبر کے اوپر آپ لاکھ گوٹا کناری اس کے اوپر لگا دیں، گولڈ لگا دیں، یا بہت سے لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ جناب وہ پھل فروٹ لا کے قبر پہ رکھ کے، اور اس کے بعد پھر چلیں اگر ہم یہ بھی کہہ دیں گے اس کے بعد ان پھل فروٹس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی بھی بہرحال کیا ضرورت ہے؟ کہ قبر پہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ویسے بھی صدقہ انسان دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ لوگ اپنے ذاتی اطمینان کے لیے بس اس قسم کی جو ہے نا کچھ چیزیں کرتے ہیں، ورنہ اصل تو چیز وہی ہے کہ جو قبر کے اندر ہے۔ ظاہراً اس کا اگر اتنا اچھا نہیں بھی ہے تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو بہرحال ہمیشہ انسان کوشش کریں کہ اپنے روزانہ موت کے سلسلے میں کوئی ایک درس چیز آپ مختلف جہاں کتاب پڑھنا شروع کریں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ میری تو بڑی خواہش ہے کہ پوری ایک فیس بک کا پیج، ایک چینل پورا ایک ایسا بنایا جائے کہ جس کے اوپر صرف موت کا تذکرہ، چیزیں، احادیث، واقعات، علماء کی باتیں، معصومین کے اقوال اور قرآن کی آیات اور اس طرح سیرت سے جو چیزیں جو ہے پیش کی جائیں، صرف اور صرف موت سے متعلق ہوں، تاکہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی بھی چیز مؤثر نہیں۔ جیسے ہوتا تھا نا کہ آتے تھے لوگ مولا کے پاس کہ مولا مجھے کوئی نصیحت کریں، امام نے کہا کہاں رہتے ہو؟
کہا میں قبرستان کے برابر میں رہتا ہوں. کہا تجھے کسی نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی تو رہتا ہی قبرستان کے بعد روزانہ وہاں اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی تجھے کوئی اور نصیحت چاہیے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس انداز کی ہیں. اور یہ بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے موت سے پہلے زاد راہ حاصل کر لو اور ان سے عبرت حاصل کرو جنہوں نے اس زندگی کو ضائع کر دیا. ایسا نہ ہو کہ عبرت حاصل کرنے والے تم سے عبرت حاصل کریں. تم پہلے ان سے عبرت حاصل کر لو، ورنہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں گے کہ دیکھو یہ اس طرح سے مر گیا اور اس نے کچھ نہیں کیا، اور لوگ پھر تم سے عبرت پکڑ کر تمہارے اس لاشے کو دیکھ کر اور پھر عبرت پکڑ کے تم سے کوئی نصیحت پکڑیں. تم پہلے نصیحت حاصل کر لو. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے اس ماہ مبارک رمضان کا پیغام ہی. گناہوں سے آپ اس وقت بچ سکیں گی جب آپ موت کا زیادہ تذکرہ سنیں گی، موت کے متعلق زیادہ سوچیں گی. اس میں کوئی وسواسی طور پر نہیں کہ مثلا کمرہ بند کر کے موت 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 ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، یہ معنی مراد نہیں، بلکہ موت کی یاد سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کرنے شروع کریں جو موت کے بعد فائدہ پہنچانے والے. تحقیق میں لگیں کہ مثلا حالت احتضار کے اعمال کون سے ہیں، جن میں موت کی سختی سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، عذاب قبر سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، ان پہ عمل شروع کر دیں. کون سے سورہ ہیں، کون سی آیات ہیں، کون سے اعمال ہیں جو اس متعلق فائدے دیں گے. پل صراط سے پہ گرنے سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، چوکیوں سے جو لگائی گئی جائیں گی وہاں پر ان سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، پل صراط سے بچنے کے، جہنم، قبر کی سختی، تنگی، تاریکی اور تنہائی سے بچنے کے، اور نہ جانے کتنے اس طرح کی چیزیں. تو ریسرچ پوری کرنی چاہیے کہ بھائی یہ ہے، اور ان کے اوپر پھر کام شروع کریں. تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ گناہ کا تصور سب ایک طرف ڈھیر ہو کے رہ جائیں گے. وہ سارے آپ کی نگاہ تو آپ کسی اور ہی دنیا کی متلاشی ہو جائے گی. پھر یہ گناہوں کی کوئی بھی لذت آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گی. اس ماہ مبارک رمضان میں ایک چیز ہے کہ کوشش کریں کہ انسان اپنی انسانیت میں اضافہ کرے. اضافہ دیکھیے، ابھی کہا جاتا ہے نیکی کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی. بس جہاں موقع ملے نیک کام کر جائیے، جہاں موقع ملے. آپ نے دیکھا کہ جناب اس سے نہیں چل رہا، اس نے ٹانگ لگائی، اور اس کو کتنے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ نہیں کہ بہت کوئی آپ کاپی پین لے کر بیٹھیں کہ آج میں یہ والے نیکیاں کروں گے. ہر موقع ہر وقت کوشش کریں جہاں بھی آپ سے کوئی نیکی ہو جائے. کسی کو پانی آپ نے پلا دیا، فالتو لائٹ کوئی جل رہی تھی اسے آپ نے بند کر دیا، کہیں اسراف نہ ہو جائے. والدین کی ویسی آتے جاتے خدمت کر دی کہ وہ اٹھیں گے تو مثلا یہ ہوگا تو چلو میں یہ کام پہلے. ہر وقت نیکیوں کی فکر اگر آپ نے کرنی شروع کر دی تو پھر جو ہے خود واقعہ اندر آپ نے دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آنے لگے گی. مثلا بہت سے لوگ ایسے انسانیت پیدا کر رہے ہیں نا، تو بہت سے تو جانور بھی، یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب ماسیوں وغیرہ تک سے جو ہے وہ برا سلوک عام طور پر کیا جاتا ہے، یا کچھ بہت زیادہ ضروری غیر ضروری سے کام بھی لیے جانے لگتے ہیں. رمضان میں خاص طور پر ملازمین سے بھی کم کام لینے چاہیے، اور جانوروں سے بھی انسان اگر کوشش کرے ان کو بھی راحت اور آرام. یہ نہیں کہ گرمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے مثلا کوئی، تو انسانیت اگر آپ میں ہے تو آپ ان کے اوپر بھی رحم کریں گے. اسی طریقے سے مثلا آپ دیکھیں آج واقعتاً دل خون کے آنسو ہوتا ہے. روزانہ ٹی وی کے اندر ہم خبریں دیکھتے ہیں فلسطین کے لوگوں کے، کس طرح سے وہ بیچارے غریب افراد پورے گھر تباہ ہو گئے ہیں. کیا ہیں، جب بھی انسان کو ایسے مواقع ملیں کہ وہ کسی طور پر ان کی کوئی امداد کر سکے، اس میں کنٹریبیوٹ کر سکے، ان تک پہنچا سکے، اسے پہنچانے چاہیے. ہم آرام دہ گھروں کے اندر ہیں اس وقت، آرام دہ بستروں کے اوپر ہیں. ان لوگوں کو دیکھیں کہ نہ کھانے کو پینے کو کوئی چیز وہاں پر دستیاب ہے، نہ ادویات ٹھیک طرح سے پہنچ رہی ہیں. کس طرح کے عالم کے اندر وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بہرحال امریکہ کی جو جیل ہے اس کے اندر کا ایک قیدی جس کا نام حمزہ، اس نے کیا کیا کہ تقریباً 136 گھنٹے کام کیے. جس طرح جیلوں میں کام ہوتا ہے پھر اس کے جو بھی پیسے بنتے ہیں ان کے پاس، تو اس نے $17 کمائے. اور $17 کمانے کے بعد اس نے وہ سارے کے سارے غازہ کے لوگوں کے نام کر دیے کہ جو میں کما رہا ہوں. جیل کے اندر بیٹھا رہنے والے جو 15 سال قید ہوئی ہے. اچھا، جب امریکہ کے بہت سارے افراد کو یہ بات ذرا وائرل ہوئی، پتہ چلا کہ جیل کے قیدی نے $17 136 گھنٹے کام کر کے ان کے نام ڈونیٹ کیے ہیں. اتنا پیسہ جمع اس کے نام پر، وہ $1,00,000 اس کے جمع ہو گئے. اس نے، اچھا دیکھا جائے تو 15 سال بعد جب جیل سے نکلے گا، جیل سے نکلنے والوں کی اپورچونیٹیز بھی کم ہوتی ہیں، جابس وغیرہ نہیں، ان کے لیے اتنے مواقع نہیں ہوتے ہیں. چاہتا تو اپنے لیے رکھ سکتا تھا. اس نے کہا نہیں، یہ پورے $1,00,000 بھی میں غازہ کے لوگوں کے نام کرتا ہوں. میں 15 سال اپنی پوری قید پوری کروں گا، لیکن یہ سارے پیسے ان غریب لوگوں تک پہنچا دیے جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر واقعتاً کسی کے اندر انسانیت ہے
جیل کا اگر قیدی بھی ہے تو وہاں بیٹھ کر بھی اتنی اس کا دماغ کے اندر ہے. تو جہاں پر جس اعتبار سے بھی غریب افراد کی کمک کے اعتبار سے، مظلوموں کی کمک کے اعتبار سے آدمی جو بھی کر سکتا ہو، جب اس کو مواقع ملے اس کو ضرور اس کو کرنا چاہیے. حمزہ نام کا یہ شخص ہے، اور دیکھا اس نے صرف $17 دیے تھے، اور اپنے تئیں کسی کو بات پتہ بھی نہیں چلنا تھی، لیکن اس کی کسی سے کورسپونڈنس ہوتی تھی، میں نے خط و کتابت، جس کے اندر یہ بات پھر باہر نکلی. پھر لوگوں نے $1,00,000 تک اس کو جو ہے وہ اتنے جمع ہو گئے جو اپنے پاس بھی رکھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے نام کی. اسے کہتے ہیں بہرحال یہ کہ انسانیت. ہاں وہ اب خود دیکھیں، اس میں میرے پاس کوئی ایسا خاص طریقہ سامنے اس وقت نہیں ہے. جب بھی کوئی کسی کے پاس ایسا مواقع ملے، لوگوں سے دریافت کریں، ایسی ان تنظیموں سے دریافت کریں جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو کہ جو پہنچا سکتے ہوں وہاں تک. اب تو کچھ امدادوں کے طریقوں سے پہنچنے بھی لگے ہیں، کچھ ڈاکٹرز بھی وہاں پہنچنے لگے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن دماغوں میں ایک بات ڈال دی کہ جب مواقع ملے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں. لوگوں کی دیکھیے امداد میں بھی اضافہ کریں. رمضان جتنی امداد آپ ابھی کرتی تھیں رمضان میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے. دیکھیں بہت سے لوگ کہا جاتا ہے نا، زندگی میں بہت سے دوستوں کی مثال ان ٹائروں جیسی ہوتی ہے جو ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن وقت پہ کام نہیں آتے. اب دیکھا جائے تو اس کا جب اپنے ٹائر پنکچر ہو گیا، ٹائر اوپر لدا ہوا ہے، جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو فیس بک اور اس کے اوپر جتنے بھی آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، یا اس میں لائک کرنے والے ہوتے ہیں، یا سبسکرائبر ہوتے ہیں، یا فیس بک کی جو فرینڈز ہوتے ہیں، ان کی مثال بس ان ٹائروں جیسی. یعنی اب واقعتاً اگر آپ کبھی بیمار ہو جائیں تو وہی آپ کے رشتہ دار جن سے ہم لڑائی جھگڑا ہر وقت کرتے رہتے ہیں، جن سے سوء ظنی رکھتے ہیں، وہی آپ کی مدد کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، وہی جنازوں میں آپ کے سب سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں. ان فیس بک کی دوستوں اور واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے جو ہے نا، ان میں سے کوئی بھی آپ کی کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. یہ ایک خیالی دنیا ہے. تو کوشش کریں کہ انسان اپنے قرب و جوار کے، اپنے دوستوں کے، اپنے احباب کے کام آئے، اور ان فالتو ٹائروں کی طرح سے نہ بنے کہ جو کسی کام کے نہیں. تو ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کی اس میں اضافہ کرنا چاہیے. ایران میں ایک سیلاب آیا تھا 2019 میں، یعنی تقریباً 4-5 سال پہلے، اور بہت شدید سیلاب آیا تھا. اتنا شدید سیلاب تھا کہ لوگوں کی بہت املاک، لوگ بہت تعداد میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اس کے اندر، اور بارشوں کے سلسلے میں بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوا تھا. اب یہ ایک کمرے والی صرف بات ہے خالی، جو حجت الاسلام ربانی جو کہ مدیر ہیں خدمات قوم کا جو ادارہ ہے اس کے مدیر ہیں، یعنی ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ آیت اللہ جعفر سبحانی ان کے پاس آئے اور کہا کہ میرا جو گھر ہے میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے، اور اس کی میں چیک لے کر آؤں گے، سارے پیسے سے سیلاب زدگان کے اکاؤنٹ میں آپ جمع کرا دیں. آیت اللہ جعفر سبحانی. لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں نا، بہت سے لوگ بڑا تنزیہ کہتے ہیں یہ علماء جو کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کیا چیز ہے. تو یہ تو خیر ایسی بات تھی جو ان کے صرف ایک کمرے میں حجت الاسلام ربانی کے ساتھ ہوئی تھی، جو انہوں نے بعد میں لوگوں کو بتا دی، ورنہ یہ بات بھی پتہ نہیں چلتی. اس طرح نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خود علماء بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی اپنا گھر بیچ دیا، انہوں نے کہا گھر بیچ کے جو جیسے بھی اپنا گزارا کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا گھر فروخت کر دیا ہے، اور یہ پورے پیسے جو ہے سیلاب زدگان کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں، اور ان لوگوں تک میرا سلام بھی پہنچا دیں. تو بہرحال یہ اس سے اندازہ کریں کہ بہرحال بعض اوقات ایثار کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں تو ایثار میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی ضرورت کو کم کر دیا جائے اور دوسرے کی ضرورت کو مقدم کیا جائے، یہ ایثار ہوتا ہے. ہم تو ایک نارمل سے جس میں ہماری کو آسائش بھی کم نہیں ہو رہی، ہم اگر کچھ امداد کر بھی دیں گے، کچھ زیادہ امداد کر بھی دیں گے تو ہمارا کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. ہمارے اسٹیٹس، ہم جو جس طرح عیش کی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی گزارتے رہیں گے، لیکن ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ یہ اپنی ضرورتوں اور اپنی چیزوں کو کم کر کے اور دوسرے لوگوں کو مقدم کر رہے ہوتے ہیں. اور ماہ مبارک رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ دوسروں کو مقدم رکھیے، دوسروں کی اس کا سوچیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہماری بڑی ویسی نیت ہو جاتی ہے خود غرضانہ قسم کی کہ جناب دیکھیں گے کہاں زیادہ ہوا آ رہی ہے، بالکل اس کے سامنے بیٹھ جائیں، ہمیں ونڈو سیٹ مل جائے اور اس طرح کی چیز ہو جائے. یعنی ہر جگہ دوسروں سے تقدم لینا آسائشوں کے اندر بھی. ظاہر ہے ویسے کوئی حرام یا ایسی ممنوع چیز نہیں ہے، لیکن میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں بعض اوقات یہ چیز بڑھ کر خود غرضی کی ایک نیچر کے اندر بدل جاتی. ہر وقت بس مجھے فائدہ ملتا رہنا چاہیے، چاہے دوسرے لوگوں کی کوئی پرواہ نہ ہو. اور ایثار اور قربانی کے اندر بہرحال کیا ہوتا ہے، دوسروں کا خیال مقدم ہو جاتا ہے. تو جبھی اب دیکھیں آیت اللہ جعفر سبحانی کا جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ پہلو سامنے نہیں ہوتا تو شاید اس لحاظ سے یہ والی بات نہ آتی. لیکن یہ چیز اللہ
انہوں نے تو چھپایا لیکن اللہ نے اس کو آشکار کر دیا. تو بہرحال یہ چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے, مستحبات و مکروہات کے پابند بن جائے. یہ والا جو ماہ مبارک رمضان ہے, اس میں دیکھا ہے کہ طبیعت بہرحال واجبات کے علاوہ مستحبات کی طرف بھی بہت مائل ہوتی ہے. اچھا دیکھیے, جو آدمی مستحبات اور مکروہات کا زیادہ پابند ہوتا ہے نا, اس کو ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ واجبات و حرام کا بھی پابند زیادہ ہو جاتا ہے. بھائی جب یہ یعنی واجبات و حرام پر تو عامل ہے ہی, ابھی آگے ایک اس سے بڑھ رہا ہے, تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی یہ ایک ڈیفینس لائن کا کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کوئی شخص اگر مستحبات کا عادی ہے اور وہ اول وقت نماز پڑھنے کا پابند ہو گیا ہے, تو بہت مشکل ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا ہو. لیکن اگر کوئی اس مستحب کو نہیں لے رہا ہے اور نمازوں کو بالکل تاخیر میں آخر تک لے کر جا رہا ہے کہ بالکل غروب سے جو ہے وہ 15 منٹ پہلے پڑھ رہا ہے, تو امید یہ ہے کہ اس کی کبھی کوئی سی کام مسئلہ پیش آ جائے گا تو اس کی نمازیں بھی قضا ہوں گی. مستحبات و مکروہات واجبات و حرام کو بچانے کے گارڈ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ جتنے مستحبات پر عامل ہوں گے, جتنے مکروہات پر عامل ہوں گے, یہ آپ کے واجبات و حرام کو بہت زیادہ بچا لیں گے. یعنی آپ ان کی کبھی خلاف ورزی نہیں کریں گے اگر مستحبات پہ عامل ہو گئے. اچھا یہ بھی کرنا چاہیے کہ مباحات کو بھی مستحبات میں بدل لیں. بعض اوقات ہوتا ہے جیسے سونا مباح ہے, کھانا پینا مباح ہے, اس کے اندر بھی آپ فقط نیت کی تبدیلی سے اس کو مباح کو بھی مستحب بنا لیں. مثلا سونا ہے, آپ کہیں گے میں سوؤں گی تاکہ کل کو فریش اٹھوں اور دین خدا کی تبلیغ یا اس کے لیے کام میں زیادہ نشاط کے ساتھ کر سکوں. اب یہ سونا ہی آپ کے لیے مستحب ہو جائے گا, یعنی کار نیک ثواب بن جائے گا. اسی طریقے سے اور چیزوں میں ابھی آپ اس کو لے کر آ سکتی ہیں. عام بات چیت ہے لیکن اسی کے اندر آپ نے کسی کو کوئی حدیث سنا دی اور جناب آپ نے کہا کیوں میں مباح باتوں میں ادھر ادھر میں ٹائم ضائع کروں, میں کہیں نہ امام زمانہ کا ذکر لے آئے ہیں اس کے اندر, اور اس طرح کی چیزوں کا, احادیث کا, قرآن کا اور معارف کا یا فقہی احکام کا, باتوں میں اس طرح سے کر کے مباح کو بھی آپ مستحب بنا لیں. کیونکہ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شہید اول نے اپنی کتاب قواعد میں لکھا ہے کہ اپنی عمر کو مباح کاموں میں صرف کرنا, چاہے ان مباح کاموں کی تعداد کمی کیوں نہ ہو, سوائے نقصان کے کچھ نہیں. کیونکہ اس سے ثواب میں بھی کمی ہوتی ہے اور انسان کے درجات بھی نیچے آتے ہیں. یعنی جتنے آپ کوشش کریں کہ مباحات کو ہٹاتے چلے جائیں اور نیتوں کی تبدیلی سے ان کو مستحب بناتے چلے جائیں. کہ مباح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, ثواب میں بھی کمی ہوتی ہے, انسان کا درجہ بھی نیچے آتا ہے. یعنی فضول اپنی عمر کو مباح چیزوں کے اندر وہ ضائع کر رہا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مثلا عبداللہ شستری, وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے اور اپنے فرزندوں کو کہتے تھے, اے میرے بیٹے, جس وقت سے میرے اساتذہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی رائے پر عمل کرو اور مجھے اجتہاد کی اجازت دی, اس وقت سے آج تک میں نے کبھی کوئی مباح اور مکروہ کام بھی انجام نہیں دیا, یہاں تک کہ کھانے پینے اور سونے کے سلسلے میں بھی سب کو مستحب بنا لیا انہوں نے. تو فقط آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے, کوئی محنت نہیں کرنی, فقط نیت کی تبدیلی سے آپ مباح کو مستحب بنا لیں. آپ کچھ سوچیں گے میں کھانا پینا جو میں کھا رہی ہوں, کھانا پینا مباح ہے, اب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, شکریہ خدا ادا کریں اور نیت یہ کریں کہ میرے جسم میں توانائی آئے گی تو میں اللہ کے لیے کام کروں گی, اب یہ کھانا پینا ہی مستحب ہو جائے گا. تو اس طرح کے مباح کاموں اور مکروہ کاموں کو ترک کریں کیونکہ یہ آپ کی روحانیت میں کمی کا سبب بنتے ہیں. اور آیت اللہ بہاریہ حمدانی فرماتے ہیں جتنا ممکن ہو مکروہات سے پرہیز کریں, مستحبات کو انجام دیں, جہاں تک ممکن ہو مکروہات کو بھی حقیر نہ سمجھیں کہ ارے یہ تو ہو ہی جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مولا کے نزدیک ایک مکروہ کام ترک کرنا یا کوئی چھوٹا مستحب کام انجام دینا تمام چیزوں سے زیادہ مقرب ہو جاتا ہے. تو مکروہات اور یہ جو مباحات ہیں ان کو بھی ترک کر کے مستحبات میں تبدیل کریں اور پھر دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ روحانیت کا سفر طے ہوتا ہے. مثلا ایک مثال دے دوں, عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کمروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں, جانداروں کے مجسمے, بلی اور فلاں اور اس طرح کے جو بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں جو سامنے ہی ہوتے ہیں یا اس کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں مثلا 8-10 عام طور پہ چیزیں اس طرح کی نظر آ رہی ہیں, ٹی وی کھلا ہوا ہے اس پہ تصویریں آ رہی ہیں, تو جس وقت انسان نماز پڑھے تو ان کو بند کر دے, اس ثواب میں کمی کا باعث ہے. مجسمہ یا تصویر اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں, اس وقت اس کو چھپا دیں کہ بالکل سامنے نہ ہو, کوئی بھی چیز اس پر رکھ دیں. یعنی یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, چاہے وہ بچوں کے کھلونوں کی طرح سے ہوں, تو بہرحال چاہے وہ سامنے نہ بھی رکھے ہوں تو بھی یعنی نماز مکروہ ہوتی ہے. ان کو چھپا دیا جائے تو پھر مکروہ نہیں رہے گی, ان کو ہٹانا ضروری نہیں, کمرے سے بس ان پہ کوئی کپڑا ڈال دیں. یعنی ایک میں نے صرف ایک مثال پیش کی ہے کہ عام طور پہ ہم سب کے گھروں میں یہ سب ہو جاتا ہے, اس طرف توجہ نہیں ہوتی. پہلے ہی اتنے کم ہیں نامہ اعمال میں نیکیاں,
اور جو کر بھی رہے ہیں ہم اس کو بھی ہم ثواب کو کم کرتے جا رہے ہیں. نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں لیکن ثواب کم مل رہا ہے کیونکہ کمروں میں اس طرح کی چیزیں، تصاویر اور مجسمے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، اب ویسے تو ابھی بہت وقت جو ہے ابھی سمجھے تقریباً آدھے کے قریب میرا لیکچر رہ گیا، لیکن اتنی زیادہ اسی کے اندر بات در بات نکلتی چلی گئی. مجھے بھی اقسام روزہ بیان کرنا تھی اور اس میں بہت ساری، عوام کا روزہ کون سا ہوتا ہے، خواص کا روزہ کون سا ہوتا ہے، خاص الخواص افراد کا روزہ کون سا ہوتا ہے، دل کا روزہ کیا ہوتا ہے، اعضاء و جوارح کا روزہ کیا ہے، زبان کا روزہ کیا ہے، کھال کا روزہ کیا ہے، بالوں کا روزہ کیا ہے. بڑی تفصیل ابھی جو ہے اس کی باقی تھی، لیکن ابھی میں نے ٹائم دیکھا تو بالکل ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ابھی تو مواقع ہمارے پاس رہیں گے، ماہ مبارک رمضان بھی ہے تو اس کے اندر ان تفصیلات، ان چیزوں کو ابھی اور بھی آگے بھی بیان کرنے کے امکانات موجود ہیں. تو تاکہ دوسرا جو لیکچرر ہیں یہاں پر ان کا وقت ضائع نہ ہو، تو لہٰذا میں یہاں پر اس کو روک رہا ہوں. انشاءاللہ جو باقی ماندہ چیزیں ہیں وہ اگلی نشستوں کے اندر پیش کی جاتی رہیں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.